خواتین و حضرات، اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اسرائیل کا حملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایران پر اس وقت اسرائیل کی ایئر فورس اٹیک کر رہی ہے۔ 20-30 کے قریب اس وقت ان کے جنگی طیارے اس اٹیک میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایران اپنے میزائل سسٹم کے تحت اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت صرف ایران پہ حملہ نہیں کر رہا، جو بھوک سے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے فلسطینی امداد یا کھانا جمع کرنے کے لیے اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ سامان بانٹا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اسرائیلی چھپ کر ان کے اوپر گولیاں برساتے ہیں۔ آج بھی 50 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، کل بھی کیا گیا۔ ہر روز 50-100 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا اس وقت ظلم جاری ہے۔ اور آج ایک بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی جس کی میں یقیناً تائید کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ہاتھ روکے جاتے ہیں، پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو ہاتھ روکے جاتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے تو کسی کے ہاتھ نہیں روکے جاتے۔ اور یہ بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں کھل کر ایران کی اب سپورٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، بہت امپورٹنٹ ملاقات تھی، بہت اچھا اس کا ایک بعد میں رسپانس بھی آ رہا ہے، لوگ اس پہ اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں یقیناً۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تو جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی وہ میرے خیال سے بہت سارے کویسچن مارکس اٹھاتی ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب بہت سمارٹ ہیں، اور میں اگری کرتا ہوں، ہر پاکستانی ان سے اگری کرتا ہے۔ لیکن اس جملے کے فوراً بعد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی بھی بہت سمارٹ ہیں، تو پھر ہر پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اس انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دور میں اب ہر کوئی سب کچھ سمجھنے لگ گیا ہے، کامن سینس بڑھ رہی ہے، اور 2+2 کرنا لوگ سیکھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں۔ جو رزلٹ میں نے آپ کو گزشتہ روز پروگرام میں دیا تھا کہ چاہے وہ نیتن یاہو ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ نریندر سنگھ مودی ہو، تینوں ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں جو مشرق وسطی مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ لے کر آئے ہیں اور نیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا ایک ثبوت ہمیں آج نیتن یاہو صاحب نے بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو ڈرونز ایران بھیج رہا ہے اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے، امریکی فائٹر پائلٹس ان کو گرانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، امریکہ کے فائٹر جہاز اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہینس پروون، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دفاع کے لیے تو امریکی فوج اس وقت اسرائیل کے لیے ساتھ ساتھ لڑ رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہے، مشنز کر رہی ہے ساتھ دفاع میں۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ اٹیک میں کب امریکن ملٹری شامل ہوگی، کیونکہ جب امریکن ملٹری اگر اٹیک میں شامل ہو گئی ایران کے، تو ہم جانتے ہیں کہ آج بھی چینی صدر شی جن پینگ نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور یہی سچویشن ڈسکس کی ہے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ قطر کے ولی عہد تمیم صاحب نے بھی جرمن چانسلر سے فون پر رابطہ کیا ہے، اسی ایشو پہ بات کی ہے۔ لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ امریکہ، جو کہ اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 51,000 سے زائد کی فوج مڈل ایسٹ میں رکھے ہوئے ہے، ڈپیوٹ کیے ہوئے ہے، اور مسلمان ملکوں میں ہی کیے ہوئے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی عرب میں اس وقت 2,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں، اردن جارڈن میں 3,000، مصر میں 6,000، کویت میں 10,000، قطر میں 10,000، متحدہ عرب امارات میں 5,000، بحرین میں 4,700، عراق میں 2,500، شام میں 900، ترکیہ میں 1,700۔ نہ صرف یہ، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ عرب امارات میں امریکن ایئر فورس 1 کی 380th ایئر ایکسپیڈیشنری ونگ موجود ہے، جس میں 10 اسکواڈرنز آف ایئر کرافٹس ہیں، یعنی 200 سے زائد جہاز ہیں۔ ڈرونز کا بڑا ایک ہیڈ کوارٹر UAE کے اندر ان کی ایئر بیس پہ موجود ہے، جہاں سے ریکانیسنس، انٹیلیجنس، کامبیٹ سپورٹ آپریشنز اور ڈرونز کو بھی آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں قطر کے اندر 100 سے زائد ایئر کرافٹ جنگی طیارے امریکہ کے موجود ہیں، اور بیسز قطر کی استعمال ہو رہی ہیں، اردن کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں، عراق کے اندر 2 بیسز استعمال کر رہے ہیں امریکہ، کویت کے اندر کئی بیسز استعمال کی جا رہی ہیں، بحرین کے اندر امریکی نیوی کا بیڑا موجود ہے، 5th فلیٹ سینٹرل کمانڈ US نیول فورسز۔ یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے
کہ امریکہ نے اس وقت اپنا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، نیتن یاہو کا وہ پارٹنر بنا ہوا ہے، مودی اس کے کہنے پہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے تاکہ پاکستان پہ جنگی دباؤ رہے۔ ایٹمی طاقت سارے مسلمان ملکوں میں صرف پاکستان کے پاس ہے، اور ایسے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کا ایک قومی فریضہ ہے، ہم سب کا دل اسرائیل کے ظلم کے اوپر تڑپ رہا ہے، فلسطینیوں کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ ایران جو اس وقت جنگ لڑ رہا ہے ہمارے پڑوس میں، اس کے اثرات پاکستان پہ آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت پیٹرول 350-400 روپے لیٹر بک رہا ہے، شدید قلت وہاں پیدا ہو گئی ہے، چھٹا روز ہے پیٹرول کی قلت کا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں، بالکل بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر نہیں آئیں گے، آ رہے ہیں، آئیں گے، اور ہمیں اس کی تیاری لازمی کرنی ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، اپنے پینلسٹ کو ویلکم کرنا چاہوں گا میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ میں علی بخاری صاحب کا بڑا بہت ایڈوکیٹ علی بخاری فرام پی ٹی آئی میں جوائن کر چکے ہیں، سینیٹر ناصر بٹ صاحب فرام پی ایم ایل این۔ سینیٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں رضا ہارون صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی۔ تھینک یو رضا ہارون صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر عادل فاروق صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور سارے مہمانوں کو السلام علیکم۔ فاروق عادل صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، آپ سینئر ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں، صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عادل، ٹرمپ ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل کو سمارٹ کہتا ہے اور دوسری طرف نریندر سنگھ مودی کو بھی سمارٹ کہتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل ایران جنگ اس وقت عروج پہ پہنچ چکی ہے، بڑے پیمانے پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل نہ صرف ایران پہ اپنے فائٹر پائلٹ سے اٹیک کر رہا ہے، اسرائیل اس وقت فلسطین میں روزانہ 50 سے 100 کھانے کی تلاش میں بیچارے مظلوم فلسطینیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، اور چینی صدر کا پیوٹن سے رابطہ، قطر کا جرمنی سے رابطہ، سارے ورلڈ پاورز اس وقت ایکٹیو ہیں، اٹامک جنگ کا خطرہ ہے، بنکر بسٹر بم کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ اس وقت ہینڈز ان ہینڈز ہے، ساتھی بنا ہوا ہے اسرائیل کا، اور ہم زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں بھی یوز کر رہا ہے جس طرح پورے مڈل ایسٹ کو یوز کر رہا ہے، اور نیا نقشہ بھی ان کے پاس ہے، اور 50,000 سے زائد ان کے فوجی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں؟ یور ویوز آن دا ہول سچویشن ڈاکٹر عادل۔ شکریہ برادر۔ دیکھیے، ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی کوئی خواہش ہو، لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی خواہش استعمال کرنا چاہے اور آپ استعمال ہو جائیں۔ استعمال ہونے والے کی بھی کوئی کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا ہوگا جسے دھمکی دی جائے گی کہ تمہیں ہم پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، تو وہ سجدہ ریز ہو جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا امریکہ جانے سے پہلے وہ یہ کہے گا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہوا، پھر یہ بھی ہوا کہ اس ملاقات سے 2-3 گھنٹے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جوہری طاقت کا حصول ایران کا حق ہے، اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، کہ مسئلے کا حل سفارتی ایکٹیویٹی ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہوئی، اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل ملاقات کے بعد آئے، تو اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں اب بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آئی، وہ یہ کہ جمعے کو برسلز میں 4 یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور اس پر معاملات کو آگے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا وہ ٹوٹا ہے، اور معاملات امن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا کردار بھی شامل ہے۔